हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एम रजा, माहिर इल्म जवाहरात, जमोलॉजिस्ट, रास्टिक जम्स एंड ज्वेलर से हूँ। हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। जवाहरात के पहनने से क्या तकदीर बदल सकती है, इसका जवाब के लिए थोड़ा मुझे वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा मुझे एक्सप्लोर करके बताना पड़ेगा व्यूवर्स के लिए। देखिए, तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहेगा। यहाँ पर एक रिवायत मिलती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे तो बहुत से अरबी लोग आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, जब तकदीर में जो लिखा है वही होना है तो हम क्यों तदबीर करें, हम क्यों आगे बढ़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि अल्लाह ताला इस दुनिया में दो चीजों के अलावा हर चीज को बदला जा सकता है इंसान अपने तदबीर से। लोगों ने पूछा दो चीजें क्या हैं जो बदल नहीं सकती। कहा कि बूढ़े को जवान बनाना नामुमकिन, ये किसी से नहीं हो सकता, और दूसरा मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन। ये दो चीजों के अलावा इस दुनिया में हर चीज को बदला जा सकता है। इससे मुराद यह है कि तदबीर के जो दूसरे जीने का नाम है उसे कहते हैं इल्म। इल्म यानी नॉलेज में वो ताकत होती है, दुनिया की हर मुश्किल से इंसान आगे बढ़ सकता है। आज दुनिया इतनी तरक्की की हुई है नॉलेज के जरिए। जब पुराने जमाने में लोगों की अमवात हो जाती थी, डेथ हो जाती, तो लोग क्या कहते थे कि खैर इलाही है, अल्लाह का अजाब चल रहा है, इसीलिए लोग मारे जा रहे हैं। फिर वहां पर इल्म तिब ने काम किया, मेडिकल साइंस ने काम किया, तो पता चला ये खैर इलाही नहीं है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये कारेला है, ये काला बुखार है, ये मलेरिया है, ये टाइफाइड है। पुराने जमाने में जब किश्तियां, जब लोग सवार होकर दरिया में जाते थे तो किश्तियां डूब जाती थी, लोग मर जाते थे, परेशान हो जाते थे। आज इंसान ने इतना टेक्नोलॉजी से काम किया कि कश्तियां खुद बताती हैं कि आने वाले कौन से सिमत में तूफान आने वाला है, हमको किस मोड में जाना है, कैसे जाना है। यहाँ ने वहां पर इल्म ने काम किया तो पता चला कि जहाजों को सही सलामत लेकर जाया सकता है, यहां से तूफान से बच सकते हैं, रास्ते को अपने बदल सकते हैं। तो पता क्या चलता है कि दुनिया में हर चीज को इंसान बदल सकता है अपने तदबीर से। अब रही बात जवाहरात की, जवाहरात अजीम नेमत परवरदिगार है। कुरान पाक में एक आयत मिलती है सूरह रहमान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में याकूत का जिक्र किया, मरजान का जिक्र किया, फिर पीछे ही फरमाया अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। याकूत से मुराद है रूबी एंड मरजान से मुराद है रेड कोरल। यानी अल्लाह ताला ने जवाहरात को अपनी नेमतों में शुमार किया है। तो जवाहरात यहाँ पर एज ए सप्लीमेंट, जिस तरह हम एनर्जीज के लिए पहनते हैं, क्योंकि जो साइंटिफिकली जो बताया जाता है, इस वर्किंग टू फैक्टर्स, दो हिस्सों में जवाहरात काम करते हैं। एक होता है कलर थेरेपी कहते हैं। कलर थेरेपी यानी इट्स कंट्रोल ओवर एनर्जी एंड इमोशंस कहते हैं। हमारे जो जज्बात हैं उसको काबू में पाना, उसको स्टेबल करना, उसी के साथ साथ हमारी एनर्जी को स्टेबल करना, इसे कहते हैं कलर थेरेपी। साथ में होता है मिनरल कॉम्पोजिशन, यानी जो जवाहरात के अंदर मादनियात हैं, जो कॉम्पाउंड्स हैं, वही इंसान के अंदर भी वो कॉम्पाउंड्स हैं। तो साइंटिफिकली भी यहाँ पे प्रूव होता है कि जवाहरात एनर्जी को कंट्रोल करने की, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहना जा सकता है। लेकिन हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। कहते हैं ना कि मुझे लाल पसंद है कि रूबी पहन लो, मुझे नीला पसंद है कि ब्लू सफेद पहनो, मुझे सफेद पसंद है कि डायमंड पहनो। ऐसा नहीं होता। आपकी पसंद के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकते। जिस तरह दवाइयात में, मेडिसिन में एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, एज ए सेम मैनर जवाहरात में एक्शन भी रिएक्शन भी। तो आपको जानने से पहले, पहनने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सूट करे। उसके लिए तो वही तो हमारा इल्म है, माहिर इल्म जवाहरात, यानी आपके लिए कौन सा गौहर सूट करेगा, आपकी जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जवाहरात में देखिए, दुनिया की कीमती चीजों में जाहिर सी बात है डुप्लीकेट्स बनाया जाता है। करेंसी नोट्स डुप्लीकेट्स हैं, ब्रांड वॉचेस डुप्लीकेट्स हैं, मोबाइल फोन्स में डुप्लीकेट्स हैं। तो जवाहरात भी कीमती जवाहरात हैं, तो इसमें डुप्लीकेट्स हैं। डुप्लीकेट्स, नकली जवाहरात पहनने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं, उल्टा आपको और परेशानी बढ़ जाए, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है वो आपको इम्पैक्ट करेगा, परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा।
تو جواہرات کو پہننے کے لیے آپ کو چاہیے سرٹیفائڈ جواہرات پہنے. یہاں دیکھیے سرٹیفائڈ بولا میں نے. سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں حیدرآباد میں, مطلب سو کال سرٹیفکیٹس, اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہر کوئی کارڈ بنا کے دے رہا ہے. یہاں پہ بتا دیتا ہوں میں, کچھ ریپیٹڈ لیبس ہیں جس کو انٹرنیشنل لیول میں ایک اچھا مقام ملا ہے, جس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, جس کو جواہرات کی دنیا میں بھروسہ کرتے ہیں. اول نمبر پر جو ہمارے ہندوستان میں جس کو بھروسہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں IGI لیب کہتے ہیں, انٹرنیشنل جمولوجیکل انسٹیٹیوٹ. اس کے ساتھ میں AGL بھی ہے, اس کے ساتھ میں یہ جو برانڈ ہے IGI اور AGL اور بھی AGA, یعنی یہ لیبس جو ہیں سرٹیفکیٹس وغیرہ جو پرووائڈ کرتے ہیں, اتھینٹسٹی ہوتی ہے. تو اسی میں اسپیشل ہمارے راسک جنسن جیولرز میں آپ کو اصلی جواہرات آپ کو دستیاب ہوں گے وتھ سرٹیفائڈ. IGI لیب سرٹیفکیشن بھی رہیں گے, ساتھ میں AGL کے بھی سرٹیفکیشن آپ کو اویلیبل رہیں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو اسٹون دینے سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کے لیے کون سا اسٹون سوٹ کرتا ہے, اسی کے بعد آپ کو اسٹون پہننا پڑتا ہے. فلاں پتھر پہن لو ایسا نہیں پہن سکتے. یہ جو علم جواہرات میں ریڈی میڈ نہیں ہوتا کہ آپ یہ پہن لو یہ پہن لو, پہلے چیک کرنا پڑے گا آپ کے لیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, آپ کے لیے کون سا اسٹون صحیح ثابت ہوگا, آپ کے لیے کون سا اسٹون مفید پہنچائے گا, آپ کو فائدہ پہنچائے گا. پہلے آپ کو جاننا پڑے گا, جاننے کے بعد پہننے سے ہی آپ کو فائدہ ملے گا. جواہرات میں فائدہ ہے, پاور ہے. زندگی کے ہر مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے جواہرات کے ذریعے, لیکن پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کون سا گوہر میرے لیے صحیح ہے, کون سا گوہر پہننے سے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ تھوڑا پروسیجر اس کے فالو کرنا پڑتا ہے. ایکچولی کیا ہے, علم النجوم میں بتایا گیا ہے کہ پگراج انڈیکس فنگر میں پہننا ہے, حالانکہ ہمارے اسلام میں ممنوع ہے, کیونکہ جو انڈیکس فنگر ہوتی ہے کلمے کی انگلی ہے, شہادت کی انگلی ہے, تو نہیں پہنتے ہیں. دوسری بات ہے نیلم کو کہا جاتا ہے کہ مڈل فنگر میں پہننا ہے, لیکن بیچ کی انگلی میں اسٹون نہیں پہنا جاتا, ہمارے اسلام میں ممنوع ہے. تیسرا ہوتا ہے یاقوت, رنگ فنگر میں پہنتے ہیں, جو جائز ہے, اس میں پہن سکتے ہیں, چوتھی انگلی میں پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جواہرات کو جو ہے گلے میں لاکٹ بھی بنا کر پہن سکتے ہیں. یہ دو فیکٹر میں کام کر سکتے ہیں. تو میں ایکچولی کیا ہے دنیا بھر کے دورے میں رہتا ہوں, تو ناظرین کو بتا دوں جو میرے برانچز ہیں US, UK میں اور UAE دبئی میں 2 برانچ ہیں, سنگاپور میں اور انڈیا میں الحمدللہ 8 برانچز ہیں. تو ہمارا دورہ رہتا ہے, تو آپ وہ ہمیں کانٹیکٹ کرنے سے پہلے ہمارے نمبر پہ کال کر لیں. وہ لوگ ہماری جو ٹیم ہے بتا دیں گے کہ میرا ٹائمنگ کیا ہے, اپائنٹمنٹس کا اویلیبلٹی کیا ہے, اس حساب سے آ کر ملاقات کر سکتے ہیں. دیکھیے علم جواہرات انسان کی ہر مشکل کو دور کرنے کا نام ہے. علم جواہرات یعنی جس کی تعریف قدرت کرے اسے کہتے ہیں جواہرات, جس کو انبیاء اکرام نے اپنایا اسے کہتے ہیں جواہرات, جس کو اولیاء کرام نے پہنا ہے اسے کہتے ہیں جواہرات. جواہرات میں عظیم نعمت پروردگار ہے, بہت فائدے ہیں, لیکن پہننے سے پہلے آپ جانیں آپ کے لیے صحیح کون سا ہے, غلط کون سا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی. دیکھیے دنیا کی ہر چیز میں جس کو جو انسان لا علم ہوتا ہے, جس کا کوئی کام کا نہیں ہوتا, اس ویلیو گھٹا کے بات ہی کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جوہر کی قیمت جوہر ہی جانتا ہے. تو یہ حساب سے جواہرات کی ویلیو کمپنی سے نہیں, کیونکہ جواہرات کا ایک ہسٹری ہے. بادشاہ کے خزانوں میں جواہرات ہوا کرتے تھے, ان کے جتنے جو اثرز تھے, جتنے جو ان کے ٹریجر تھے, اس میں ساری چیزیں ٹریجرز میں وغیرہ جواہرات رہا کرتے تھے. تو جواہرات کی بہت ویلیو. کے لیے بتا دوں, دیکھیے علم النجوم میں 2 پارٹ ہیں, 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک ہوتا ہے علم تاثیر, علم رہنمائی. علم تاثیر اسلام میں حرام ہے, یعنی کہ ہمارا عقیدہ بھروسہ ہونا کہ ستارے ہماری زندگی بدل دیں گے, ستارے ہمارا پروردگار ہیں, یہ شرک ہو جاتا ہے, بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اسے ممنوع کہا گیا ہے کہ 40 دن نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوتی جو اس علم میں جاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے علم رہنمائی. علم رہنمائی یعنی نالج آف گائیڈنس کہتے ہیں, کیونکہ بغیر علم رہنمائی کے ہم لوگ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم لوگ عید بناتے ہیں چاند دیکھ کر, علم رہنمائی چاہیے. ہم حج بجا لاتے ہیں چاند دیکھ کر, تو علم رہنمائی چاہیے, تو نالج آف گائیڈنس چاہیے. تو نالج آف گائیڈنس سے ہی صحیح رہتا ہے. جو ہمارے پاس جو ہم بتاتے ہیں علم رہنمائی ہوتا ہے, یعنی آپ کے نیچر کے مطابق, آپ کی کوالٹیز کے مطابق, آپ کی جو مشکلات کیوں آ رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, ریزن کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, تو یہ حساب سے ہوتا ہے. علم جعفر اور علم رہنمائی, دیکھیے دونوں, علم رہنمائی جو ہوتا ہے نالج آف گائیڈنس کہتے ہیں, تو علم جعفر بھی علم رہنمائی میں آتا ہے. تو یہ دونوں بھی جائز ہیں جس میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن علم تاثیر جو ہے, لوگ جس کو
جیسے کہ ہوتا ہے کہ ستاروں کو مطلب پاور مان لینا کہ ستارے ہماری زندگی چینج کر دیں گے، ستاروں زندگی بدل جائے گی، یہ غلط ہوتا ہے. تو علم رہنمائی سے انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے. قرآن پاک اللہ کا صاف فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. علم حاصل کریں گے دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ علم یعنی دیکھیے علم کے بارے میں قرآن پاک میں 850 سے زیادہ جگہوں پر مطلب تاکید کی گئی کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ہماری نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں، ہماری نعمتیں عقل والوں کے لیے، کیونکہ ہم نے روئے زمین میں انسانوں کے فائدے کے لیے رنگیتی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال میں لا کر، ناظرین کرام، اپنی عقل کو استعمال میں لا کر زندگی میں کام میں لاتے ہیں. قدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اگر فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو علم رہنمائی سے کام لیں. علم تاثیر کو چھوڑیں. علم تاثیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر میں زندگی بدل دے گا، یہ پتھر مجھے آسمان پہنچا دے گا، میری پتھر مجھے منسٹر بنا دے گا، بڑا آدمی بنا دے گا، ایسا نہیں ہوتا. علم رہنمائی یعنی جواہرات، جس طرح میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بخار آ گئی ٹیبلٹس لیتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں بیمار ہونے سے جو علاج کرتے ہیں، ایز سیم مینر مشکلات آنے سے جواہرات ایک دوا کی طرح کو کام کرتے ہیں، ایز اے میڈیسن دوا کی طرح کام کرتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب.